حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا اور زمین پر اتارا گیا تو لکھا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے حجرہ اسود کو اٹھا لیا۔ حجرہ اسود کو بطور موڑے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر حجرہ اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پر اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ جس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر لایا گیا تو اس رات میں حضرت آدم علیہ السلام بڑے وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑی مایوس، اور پوری دنیا کی ہو کی عالم میں اکیلی رات کو بیٹھے ہیں اور بڑی ایک مایوسی اور وحشت طاری ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو دو جواہر یعنی ایک حجرہ اسود اور ایک دوسری ابراہیم، یہ دو پتھر اللہ تعالیٰ نے اس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو حضرت آدم نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے اور پہچان گئے یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں، جنت کے جواہرات میں سے ہیں۔ آپ نے دونوں کو لے کے سینے سے لگا کہ ان کو بغل گیر ہو گئے، اس سے تسکین حاصل کرنے لگے، یہ وہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا، اور عجیب بات ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو حجرہ اسود لے کر آئے تھے اصل میں حجرہ اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے۔ وہ ان تمام کی تمام جنتی ان کے لیے مباح ہے، لیکن یہ جو ایک درخت ہے، درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا، تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو کہیں حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ فرشتہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا تو حضرت آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ کو تقویمی طور پر منظور تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پھل کھائیں اور پھر آگے سارا پڑوسی جو ہوا، تو یہ تکویلی نظام ہے اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجل کر دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ جب یہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا، یہ تو تمہیں منع کیا گیا تھا تو کیوں کھایا؟ تو اسی ہیبت اور دبدبہ کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا، جو اس ہیبت کے عالم میں اس فرشتے کو دیکھا جو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجرہ اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا، اور جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لائے۔ اس کی تائید ایک دوسری صحیح حدیث ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب حجرہ اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی اور باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجرہ اسود میں ایک فرشتہ تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو ان کے اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے، اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر ان کو بوسہ کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو ان کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حجرہ اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کو بوسہ دیتے ہیں اور وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے، تو کل یا روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر حرم میں حجرہ اسود کے قریب کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ یہ حجرہ اسود وہاں سے نکلا اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر بھی تھے، اس کے کان، اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلا ہے۔ وہ نکلا اور کافی دیر تک ٹہلتا ہوا دوبارہ اسی جگہ قائم ہو گیا۔ اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ اسی روایات سے تائید ہو گئی کہ جو اسے بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حجرہ اسود کو حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحہ الگ ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو وہاں حجرہ اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اس سے اللہ سے مصافحہ ہے، گناہ معاف نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ حجرہ اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حجرہ اسود کو سلام اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے اس لیے کہ آپ کسی دوسرے کو تفلیق دے کر اس کا بوسہ نہ لیں، تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہرہ بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے، حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں، اگر نہیں موقع تو دور سے استدلال کر لیں، استلام کر کے چوم لیں تو آپ کا وہی اجر ملے گا جو کہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلائے، آمین۔